بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، اکثر و بیشتر آپ کو اور ہمیں یہ سوالات سننے کو ملتے ہیں کہ کیا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روزے اطہر میں حیات ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہ انتہائی کم وقت سے یہ مسئلہ زیر بحث زیادہ آنے لگا ہے۔ اس سے قبل اس مسئلے پر اس انداز سے اتنی زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی تھی۔ اب اشکالات زیادہ ہونے لگے ہیں، اس لیے کہ پرفتن دور ہے۔ مختلف لوگوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے، جو کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد والی حیات ہے، حیات برزخی ہے، اس حوالے سے مختلف انداز سے اشکالات کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ اتنا وقت بھی نہیں، میری ویڈیوز مختصر ہوا کرتی ہیں، زیادہ طویل نہیں ہوا کرتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صراحتاً قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اب دیکھیں، ایک شہید کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، اسے مردہ مت کہو۔ تو شہید کو شہادت نبی کے صدقے سے ملی ہے، ولی کو ولایت نبی کے صدقے سے ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو عزت و عظمت ملی ہے تو وہ نبی کے صدقے سے ہی ملی ہے۔ اگر ایک شہید اپنی قبر میں حیات اور زندہ ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ جو نبی ہے خاتم النبیین ہے، صرف نبی نہیں، خاتم النبیین ہے، صرف امام نہیں، امام الانبیاء ہے، صرف خطیب نہیں، خطیب الانبیاء ہے، جو کہ فخر الرسل ہیں، مولا کل ہیں، شاہ جمل ہیں، جو کہ پوری کائنات کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، جن کی بدولت اللہ نے پوری کائنات کے بزم کو سجایا اور بنایا ہے۔ تو وہ نبی اپنی قبر میں بطریق اولیٰ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہم یہاں سے درود شریف پڑھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں فرشتوں کی مقدس جماعت درود شریف کو پہنچاتی ہے، سلام کو پہنچاتی ہے۔ اگر وہاں جا کر پڑھیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ نے روز زمین پر فرشتوں کی مقدس جماعت کو پھیلا دیا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرد بشر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا اجمی، کوئی بھی ہو، جب جس مقام پہ یا جس مقام سے، جس ساعت میں، جس گھڑی میں، جس لحظے اور جس لمحے میں، جس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر سلام پیش کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقدس فرشتے سرکار کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا من صلی عند قبری سمیتہ من صلی علیہ نائیا ابلغتہ۔ جو مجھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر روز اطہر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، میں سرکار بنفس نفیس خود سنوں گا، اور جو کہیں اور سے پڑھے گا وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکار اپنی قبر میں مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں حجرہ عائشہ میں، اسی حجرے میں جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ مکہ مدینے اور دنیا کی زندگی سے کروڑ درجے عزت میں، عظمت میں، شرف میں، مقام میں، رتبے میں، ہر اعتبار سے اعلیٰ بھی ہے اور بالا بھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا آنے والا ہر لمحہ، ہر ساتھ گزری ہوئی پہلے والی زندگی سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حیات عطا فرمائی ہے وہ دنیاوی حیات سے کروڑ درجے اعلیٰ بھی ہے اور بالا بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو اللہ رب العالمین نے بہت اونچے مقام سے نوازا ہے، اور وہ مقام جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا وہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ وہ علم جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے وہ علم اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، بلکہ یوں کہوں کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء کو جو کمالات و معجزات، جو علوم اللہ نے عطا فرمائے، وہ بھی اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علوم عطا فرمائے۔ جہاں تک زمین کی بات ہے کہ زمین میں ایک عام آدمی کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، خدا قادر ہے کہ ولیوں کے جسم کو سلامت رکھے، قادر ہے شہیدوں کے جسم کو سلامت رکھے، قادر ہے کہ اللہ کے راستے کے مجاہدوں کے
जिस्म को सलामत रखे, कादिर है कि उम्मत मुस्लिमा की फ़ौज के जवानों के अजसाम को साबित रखे और सालिम रखे, इस चीज़ पे कादिर है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अयां और वाज़े हो जाए। जिसका पर्दा उठाना चाहते हैं पर्दा उठा देते हैं, और जिसे पर्दे में रखना चाहते हैं अल्लाह उसे पर्दे में मख्फी फरमा देते हैं, उसका पर्दा रख देते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम में और उम्मत में, यानी नबुव्वत में और उम्मत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन व आसमान के फ़र्क के लिए एक नहीं 20 मिसालें हैं जो कि इस मुख्तसर वीडियो में नहीं पेश की जा सकती। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में हयात हैं, ज़िंदा हैं, और ज़मीन को भी अल्लाह ने रोक रखा है कि वो नबी के जसद अथर को खाए। क्यों? इसलिए कि सरकार अपनी हयात तजीबा में, दुनियावी हयात में फरमा गए कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जसद को खाए। ज़मीन अंबिया के जिस्म को, जसद अतर को, वजूद मसूद को नहीं खा सकती। बल्कि एक रिवायत में सरकार ने फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। एक मकाम पे इजाफे के साथ फरमाया वयुरज़क़ूनहुम, और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी दिया जाता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अक़ाइद सहिहा के अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।